سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام، معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، ہمارا پیارا وطن ملک پاکستان اور اس کی آزادی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک کرے قیامت تک ہمارا یہ وطن عزیز سلامت باکرامت اور اسی طرح خوشیوں سے چمکتا اور دمکتا رہے۔ اس وقت ہمارے ملک پہ جو جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان نے ایک حملے کو بنیاد بنا کر جو ان کی اپنی سیکورٹی کوتاہی ہے، اپنے گھر کا وہ دفاع نہیں کر سکے، ان کے گھر میں کسی نے ان پہ حملہ کیا ہے، اس کو وہ روک نہیں سکے۔ ان کی انٹیلیجنس کی ناکامی ہے کہ وہ پہلے سے ان کو اس خطرے سے آگاہ نہیں کر سکے۔ اس حملے کے نتیجے میں مبینہ طور پر کچھ غیر ملکی سیاح مارے گئے۔ اگر وہ واقعی سیاح تھے، سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے، تو از راہ انسانیت ہمیں اس پہ افسوس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ کسی مشن پر تھے تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال جو حملہ ان کے ملک میں ان کے لوگوں پر یا ان کے مہمانوں پر ہوا ہے، وہ یقیناً کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد بغیر کسی تحقیقات کے، بغیر سوچ و بچار کے، بغیر کسی رپورٹس کے 2 4 5 منٹ میں ہی الزام دھر دینا کہ یہ پاکستان کی کارروائی ہے، یہ انتہائی گھناؤنی حرکت اور ایک سازش ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی پری پلان منصوبہ ہے۔
کہ ایک دم سے جس کے بارے میں پہلے سے کوئی پتہ بھی نہیں ہے، ایک دم اس کا وبال اور اس کا سارا الزام اور اس کا سارا جو ہے وہ ملبہ وہ پاکستان پہ ڈال دینا، اور پھر جنگ کی دھمکیوں پر اتر آنا۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ان کو بھی کہ ہم مسلمان اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، اپنے وطن کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ پاکستان ہمارا وطن ہے اور اسلام کے نام پہ بننے والی مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جہاں ہماری بہادر افواج اور ہماری دلیر ماؤں کے بیٹے وہ اپنے عزم، حوصلے، ہمت کا اظہار کر رہے ہیں اور داد شجاعت دیتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، وہاں ہم پبلک، ہم عوام، ہم پاکستانی لوگ ان کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں اور تمہیں دشمن کو ہم یہ وارننگ دیتے ہیں کہ ہم وطن عزیز کی سلامتی کے لیے، اس کے ایک ایک چپے کی حفاظت کے لیے ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ عنوان قائم کیا ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور احادیث کی کتب میں ایسے درجنوں واقعات ملتے ہیں۔ جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اپنے وطن مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے، اس مدینہ منورہ کے چپے چپے کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر طرح کے عزم، حوصلے اور ہر طرح کی قربانی کا واضح اعلان کیا۔ آپ علیہ السلام جب کسی سفر سے واپسی تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے تو مدینہ منورہ کی محبت میں سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے۔ اب میں اپنے وطن کے قریب پہنچ چکا، اور کبھی آپ علیہ السلام احد پہاڑ پہ نظر پڑتی تو احد پہاڑ کو دیکھتے فرمایا کرتے تھے، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد وہ پیارا پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی مدینہ منورہ کے در و دیوار سے، مدینہ منورہ کے پہاڑ و صحرا سے، مدینہ منورہ کی آب و ہوا سے، اپنے اس وطن کے ایک ایک مقدس حصے سے محبت یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی عادت شریفہ ہے
آپ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج میں اور آپ بھی یہ اعلان کرنا فخر سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے تو ہمیں محبت ہے مذہبی طور پر، مکہ اور مدینہ منورہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے محبت ہماری عقیدت کا حصہ ہے، لیکن ہمارا وطن عزیز پاکستان یہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام اور مقدس سرزمین ہے۔ اس کے وطن ہونے کی حیثیت سے ہم اس کے بھی چپے چپے کی حفاظت کو اپنی زندگی کا فرض سمجھتے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک نچھاور کرنا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، وطن عزیز کی حفاظت دو طرح سے ضروری ہے۔ ایک اس کی جغرافیائی سرحدیں ہیں، وطن عزیز کا علاقہ کہاں تک ہے، اس کا ایریا کہاں تک ہے، اس کا ایک ایک انچ، ایک ایک چپا، ایک ایک زمین کا حصہ وہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اس کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظین ہمارے افواج پاکستان، ہمارے سیکورٹی ادارے، جو آج دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے وطن عزیز کی حفاظت کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، ہم ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ اس وطن عزیز کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے تم بعد میں آگے آؤ گے، عوام اور پبلک انشاءاللہ پہلے تمہارے ساتھ ہوگی۔ ہمارے درمیان 100 قسم کے اختلافات ہوں گے، ہزارہ قسم کی نفرتیں ہوں گی، علاقائی، لسانی، صوبائی، فرقہ وارانہ، بہت ساری تقسیمات میں ہمیں دشمن نے الجھا دیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اس مقدس سرزمین پر ہم یہ عزم اور اس ارادے کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ وطن عزیز کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ہم تمام تر اختلافات بھلا کر اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے انشاءاللہ، اور دشمن کسی بھول میں نہ رہے، دشمن کسی طرح سے بھی ہمیں کمزور نہ سمجھے۔ اگر ہم 1965 میں ان کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں تو آج بھی ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم دلی کی جامع مسجد میں جا کر وہاں پر جمعہ ادا کریں۔ ہمیں بھی اس معاملے میں کمزور نہ سمجھا جائے، اور ہم اپنے مقتدر طبقات کو، مقتدر اداروں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم قانون کے پابند ہیں، ہم ضابطے کے پابند ہیں، پرامن لوگ ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ ہمیں ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے، لا تتمنوا لقاء العدو، اس بات کی تمنا مت کیا کرو کہ دشمن سے مقابلہ ہو،
اس کی آرزو نہ کیا کرو، یہ چاہا نہ کرو، خواہش نہ کیا کرو کہ ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہو، دل میں اس کی تمنا یا دعا نہ کیا کرو کہ دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو، بلکہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، سلامتی مانگا کرو، امن مانگا کرو۔ عافیت کس چیز کا نام ہے؟ کہ کوئی بے چینی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ اللہم انی اسألک تمام العافیہ، اللہم انی اسألک دوام العافیہ، اللہم انی اسألک الشکر علی العافیہ۔ یہ سب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور دعائیں ہیں۔ ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ سے عافیت مانگو۔ ہاں، مقابلہ ہو جائے، مٹ بھیڑ ہو جائے، دشمن خود گلے پڑ جائے، جیسا کہ اب ہمارا دشمن خود ہمارے ساتھ جنگ چھیڑنا چاہتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ہدایت یہ ہے، ایسی صورتحال میں فَاثْبُتُوا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ، پھر ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرو۔ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، ہم نہیں تمنا کرتے کہ ہمارا مقابلہ ہو، لیکن دشمن بھی یہ بات سن لے اور ہمارے مقتدر حضرات بھی، ہمارے حکمران بھی، ہمارے افواج پاکستان کے سپہ سالاران بھی وہ یہ بات سن لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ دشمن نے کوئی ایسی چھیڑ خانی کی تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ اس وطن کے چپے چپے کے دفاع کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ ہم سب تیار ہیں، مانگتے اللہ سے عافیت ہے، تمنا یہی ہے کہ اللہ پاک عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، لیکن ہماری اس شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے، بزدلی نہ سمجھا جائے۔ مسلمان اپنی تاریخ دہرانے کے لیے کل بھی تیار تھا، آج بھی تیار ہے انشاءاللہ۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہماری آزمائش کے طریقے مختلف ہوں گے، کبھی دشمن کے خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی اندر سے بھوک کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، کبھی مالوں میں، کھیتیوں میں، پھلوں میں، لوگوں میں، جانوں میں کمی کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس آزمائش میں خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کرنے والے، جو ڈٹ جانے والے ہیں۔ ہم اپنے وطن عزیز کے ایک ایک چپے کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے۔ ہمیں وطن عزیز سے محبت بھی ہے، وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا گو بھی ہیں، اس کی جغرافیائی سرحدوں کے لیے کے حفاظت کے لیے اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے، اور دوسری سرحدات اس کی ہوتی ہیں نظریاتی سرحدات۔ یہ وطن نظریے کے طور پہ بنا ہے، یہ وطن عزیز پاکستان اسلام کے نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت کا ہمارا نعرہ، ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس نظریے کے تحفظ کے لیے، اس نظریے پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے علماء کرام کے شانہ بشانہ ہیں، کہو انشاءاللہ۔ وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، وطن عزیز کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔
یہ ہمارے وطن عزیز کے اس محبت کا تقاضا بھی ہے، قرآن و سنت کی ہمیں ہدایات بھی ہیں، اور ان ہدایات کی روشنی میں ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کے چپے چپے کے جغرافیے کی بھی حفاظت کریں گے، اس کے ایک ایک نظریے کی بھی ہم حفاظت کریں گے۔ بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ، میرے ساتھ مل کر کہیں نعرہ تکبیر، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔